الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ گئے دن کی طرح تھا میں انجمن میں، گئے دن کی طرح تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ محترم حضرات، نوجوانان اسلام، طلبہ اعزام اور علماء کرام، حالانکہ گفتگو تو کل بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ہوئی اور شاید اس کی بنیاد پر بعض حضرات آج اپنی حاضری درج نہ کرا سکے کہ سب کچھ تو کل کہا جا چکا، اب باقی کی ضرورت بھی چل رہی ہے، لیکن یہ چند حضرات کا جذبہ تھا اور یہ آپ حضرات کا بلبلہ تھا اور یہ آپ کی محبت تھی کہ آپ حضرات نے آج پھر اس نشست کو قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے جذبات کو قبول فرمائے۔ آپ کا آج بھی اتنی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم آپ پر پڑ چکی ہے اور آپ کی مٹی کو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل کی دنیا کو قبول کر چکا ہے۔ اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر اللہ تبارک و تعالی کہ حضور آپ کو سجدہ ریز ہو جانا چاہیے۔ میں تاریخ سے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے اس جگہ کا نام مکہ ہے، جس قبیلے میں آپ کی پیدائش ہوئی اس قبیلے کا نام قریش ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی مرکزیت کا حامل شہر رہا ہے، لیکن ذرا آپ اندازہ لگائیے اس دور میں مدینے کا کوئی اپنا وجود نہیں تھا، مدینے کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اگر مدینے کی پہچان تھی تو صرف اس وجہ سے کہ وہاں بیماریاں تھیں، مدینے کو لوگ نحوست کی وجہ سے، منحوسیت کی وجہ سے، وہاں کی بیماری کی وجہ سے، وہاں کے بخار کی وجہ سے اس کا نام ہی انہوں نے یثرب رکھ دیا تھا۔ قافلے جب ان کے شام سے واپس آتے تھے اور مدینے کی سرحدوں میں داخل ہوتے تو انہیں بیماریاں لگ جاتی، کتنوں کی موت مدینے میں ہو جایا کرتی تھی، لوگ مدینے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، یثرب اس کا نام تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اس شہر پر پڑی،
لیکن یوں ہی نہیں پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فیصلے طلب کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں، جذبوں کی بنیاد پر بھی ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن اہل طائف نے آپ کی بات کو رد کر دیا. اہل طائف نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، ہاتھوں میں پتھر لیے اور نبوت کے اوپر برسانے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل طائف کو محروم کیا. یاد رکھیں، اگر اہل طائف اس کو قبول کر لیتے تو بہت ممکن تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ طائف کو مرکز بنا دیتا اور طائف کی طرف قافلے آ رہے ہوتے اور جاتے ہیں. لیکن یہ سعادت طائف کی قسمت میں نہ ہے. آج ساری دنیا کا مسلمان اور قیامت تک تمام مسلمان یا تو مدینہ پہلے جائیں گے یا حج کے بعد جائیں گے. یہ دونوں جگہ مرکز قرار پائیں، مکہ بھی اور مدینہ بھی. اگر مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو مدینہ اس کے رسول کا شہر ہے. اگر مکہ حرم ہے تو مدینہ بھی حرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مرکزیت کی شان عطا فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ جب مکے میں پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور مکے والے انکار کر رہے تھے اور طائف والے آپ کو گلیوں سے نکال رہے تھے، تو یہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہجرت کر کے ہمارے یہاں چلے آئیے اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کو جگہ دیں گے، ہم آپ کو اپنے سینوں میں بسائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ انہوں نے آ کر مدینہ مکہ کی گھاٹیوں میں بیعت کی. جس وقت وہ آپ کو اپنا مہمان بنا کر لے جا رہے ہیں تو آپ کے چچا عباس نے یہ بات کہی تھی، او مدینے والوں، میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو، لیکن کیا میرے بھتیجے کی حفاظت کر پاؤ گے؟ کیا میرے بھتیجے کی دفاع کر پاؤ گے؟ کیا تم سارے جہاں سے لڑ پاؤ گے؟ تو اس وقت اہل مدینہ نے یہ بات کہی تھی، عباس سنو، ہم انجانے میں نہیں، جوش میں نہیں، جذبے میں نہیں، بلکہ سوچ سمجھ کر آئے ہیں. یہ سوچ کر آئے ہیں کہ ہم نے اپنے جگر گوشوں کے سر تلواروں کی دھار پہ رکھ دیے ہیں. خدا کی قسم، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے ہم ان کا دفاع کرتے رہیں گے. ہم نے سرخ و سفید سے جنگ مول لے لی ہے، ہم نے پوری دنیا کو چیلنج کر دیا ہے. تاریخ بتائے گی کہ ہم ان کی کس طرح حفاظت کریں گے. جاؤ، یہ ہمارا وعدہ ہے. لیکن اے محمد عربی، آپ بھی ہم سے وعدہ کرو، جب آپ کو قوت مل جائے گی، جب آپ کو طاقت مل جائے گی، جب آپ کو حکومت مل جائے گی، جب آپ کو استقرار اور استحکام مل جائے گا، تو آپ بھی ہمارے بیچ رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ آپ کہیں اپنے وطن مکہ سے واپس لوٹ کر نہیں چلے آئیں گے؟ رسول اللہ نے کہا، تمہارے درمیان رہوں گا، تمہارے درمیان جیوں گا اور تمہارے درمیان ہی اٹھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جذبوں کو قبول فرمایا اور یثرب کو اب یثرب کہنے کی ممانعت قرار دی گئی. اب وہ مدینہ الرسول ہے، اب وہ طابہ ہے، اب وہ طیبہ ہے، اب وہاں کی خاص کی شفا ہے. وہاں برکتیں مکہ سے بھی 2 چند ہیں. اللہ کے دشمنوں کی مکہ میں بھی نو انٹری ہے اور مدینہ میں بھی نو انٹری ہے. دجال کا داخلہ مکہ میں بھی نہیں ہے تو مدینہ میں بھی نہیں ہے. یہودیوں کا وطن مکہ بھی نہیں ہے تو مدینہ بھی نہیں ہے. یہ خوش نصیبی تھی اہل مدینہ کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انصار کا خطاب دیا. اور جو لوگ مکہ میں رہ رہے تھے، بات مہاجرین کی نہیں، جو مکہ کے اندر تھے، گو کہ وہ صاحب ایمان بعد میں کہلائے، لیکن ان کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے طلقاء. طلقاء میں اور انصار میں زمین و آسمان کا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے.
اگر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نہ نکالتے، حالات مجبور نہ کرتے، تو یہ کون کہلاتے؟ یہ انصار کہلاتے، یہ وہ کہلاتے جو حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو اللہ تعالیٰ نے انصار اللہ کہا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکل جانے کے نت نئے حربے اپنائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مکہ فتح کیا ہے تو یہ سب کے سب خطا کار تھے، یہ گناہ گار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو آپ کو اختیار تھا، یہ آپ کے قیدی تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کی گردنیں کاٹنے کا حکم دے دیتے، آپ اگر چاہتے تو انہیں سولی پر لٹکا دیتے، اگر آپ چاہتے تو انہیں ختم کر دیتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے ان سے یہ کہا، جاؤ انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن کریم نے کہا ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو ان سے پہلوں کا ہے۔ قرآن کریم نے کہا فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے ہیں بعد والے ان کے برابر نہیں۔ یہ طلقاء ہیں، یہ تو چھوڑ دیے گئے رحمت دو عالم کی وجہ سے، ورنہ یہ مستحق عذاب تھے، مستحق سزا تھے۔ انہیں انسانی قانون دنیا کے دستور کے مطابق بھی قتل کرنا کوئی گناہ نہیں تھا۔ لہذا عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، وقت ہے آج بھی، آج اسلام آواز دے رہا ہے۔ کل حضرت مہدی ظاہر ہو جائیں، کل حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں تو پھر اسلام کو میری اور تیری ضرورت کہاں پیش آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالی اسلام کو غلبہ عطا فرما کر رہے گا۔ آج ہے ضرورت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر کوئی لبیک کہے، اسے سہارا دے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دے۔ خوشیاں منائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شہر کو، یہاں کے نوجوانوں کو، علماء کرام کو، دانش اور طبقے کو، یہاں کے کسانوں کو اور تاجروں کو اس دور حاضر میں وہ بات سمجھائی ہے جو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، جس سے لوگ آج تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صبح، ہماری شام اور ہمارے تمام جذبوں کو قبول کروائے۔ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حق اور سچ ہے، وہ حق اور سچ ہے۔ ویسا ہی ہوگا جیسے آپ نے فرمایا۔ آپ فرما چکے ہیں کہ میری امت پر 5 دور آئیں گے، وہ 5 دور آنا ضروری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلا دور ہے نبوت اور رحمت کا، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو دنیا چھوڑی، الوداع کہا۔ اس دن پہلے دور کا خاتمہ ہوا، اور جس وقت سے سقیفہ بنی ساعدہ میں حضرت عمر بن خطاب کی ابتدا سے خلافت کا تاج حضرت ابوبکر صدیق کے سر پہ رکھا گیا، اس وقت سے دوسرے دور کا آغاز ہوا۔ پہلا دور نبوت و رحمت کا ختم، یہی تو آپ نے فرمایا ان اول دینکم نبوت و رحمہ، تمہارے دین کی ابتدا نبوت و رحمت سے ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ دور رہے گا، ثم یرفعہ اللہ جل جلالہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کو ختم فرمائے گا، پھر دوسرا دور شروع ہوگا۔ ثم تکون فیکم خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر تمہارے درمیان بالکل نبوت کے ہو بہو ایک دوسرا دور آئے گا جس کو خلافت راشدہ کا دور کہا جائے گا۔ اس کی شروعات ابوبکر صدیق سے ہوئی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خلافت راشدہ مکمل ہوئی 30 سال پہلے۔ یہ دوسرا دور 30 سال تک چلا۔ پہلا دور وفات نبی پہ مکمل، دوسرا دور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
معاہدہ صلح پر مکمل تیسرے دور کی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ثم یکون فیکم ملکا عاضا، پھر تمہارے درمیان بادشاہتوں کا دور آئے گا، مضبوط مستحکم بادشاہتیں شروع ہو جائیں گی۔ وہ دور بادشاہتوں کا چلتا رہا، بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، عثمانی ترکوں کا دور آیا۔ 4 مارچ 1924 کو یہ مضبوط بادشاہتیں ختم ہو گئیں، ٹوٹ گئیں۔ ثم تکون فیکم ملکا جبریتا، پھر جابر حکومتوں کا دور آئے گا، پھر جس کو دوسری حدیث میں فساد کا دور کہا ہے، یعنی چوتھا دور فساد فی الارض کا زمانہ ہوگا، چوتھا دور ظالم اور جابر حکمرانوں کا دور ہوگا۔ ہم 1924 سے لے کر کے آج 2013 تک انہی حکومتوں کے درمیان زندگی گزار رہے ہیں، جن کے دانت بہت زیادہ نوکیلے ہیں، جن کے ہاتھ امت مسلمہ کے قتل سے رنگے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھ مسلمانوں کے دامن پر پڑتے ہیں، جس کی صراحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی، ینزل بلاء شدید من امتی، میری امت پر سخت آزمائشیں آئیں گی، بلاء شدید، سخت آزمائشیں آئیں گی۔ بلا کہا جاتا ہے عربی زبان میں آزمائش کو، ابتلا کہا جاتا ہے امتحان کو، اردو کی بلا نہیں، ہندوستانی بلا نہیں، ہندوستانی بلا کچھ اور ہے، وہ دیو بھوت کا آ جانا ہے، وہ جنات کا آ جانا ہے، تو بلا ہے۔ ٹالو اسے کالی کھوپڑی دے کر، ٹالو اسے کالے بکرے کی قربانی دے کر، ہانڈی کے اوپر کچھ آنکھیں آنکھیں بنا کر یہ بلا آ گئی۔ اردو کی بلا کچھ اور ہے، عربی کی بلا کچھ اور ہے۔ بلا ابتلا کے معنی آتے ہیں آزمائش، امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے مبتلا کیا۔ کیا کیا؟ مبتلا کیا، یعنی بلا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، آزمائش کی۔ وہ آگ کی طرف جانا آزمائش تھی، وہ ملک شام کی طرف ہجرت آزمائش تھی، وہ بیٹے اسماعیل کو چھوڑنا آزمائش تھی، وہ گلے پہ چھری چلانے کا خواب دکھانا آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، 80 سال تک بیٹا نہ دیا، یہ آزمائش تھی۔ بڑھاپے کے عالم میں ختنہ کا حکم دیا، یہ آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزماتا رہا، یعنی انہیں بلاؤں سے گزارتا رہا، اللہ تعالیٰ امتحان لیتا رہا، وہ ہر امتحان کے پرچے کو خوشی خوشی حل کرتے رہے۔ لہذا اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، اب میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں۔ لہذا یاد رکھیے، مفسرین نے لکھا ہے اس میں اشارہ اس بات کا ہے کہ جب جب بھی مسلمان آزمائے جائیں گے، جب جب بھی ان کا امتحان ہوگا، اور جب جب بھی ان پر شدائد آئیں گے، ان کے سر پہ تاج سجانے کا گویا اللہ کی جانب سے فیصلہ ہونے والا ہے، انہیں امامت ملنے والی ہے، انہیں منصب ملنے والا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سربراہ بنانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمرانی دینے سے پہلے انہیں آزمائے گا، وہ آزمائش الگ الگ انداز سے ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ میں اشارہ مل گیا، آزمائش کے بعد امامت کا نمبر آنے والا ہے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا، جس سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا ینزل بلاء شدید بامتی، میری امت پر بہت ہی شدید آزمائشیں آئیں گی۔ ان کی طرف سے من سلطانہم، ان کے بادشاہوں کی طرف سے، ان کے حکمرانوں کی طرف سے کتنی سخت آزمائشیں، حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین ان پہ تنگ ہو جائے گی، دھرتی تنگ ہو جائے گی۔ 1945 کے بعد سے جو نام نہاد مسلم حکمراں آئے، انہوں نے کس پہ ظلم و ستم ڈھائے، کس پر ظلم و ستم ڈھائے؟
مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے، اتنا خون بہایا کہ یہودی بھی خوش ہو گئے، اتنا خون مسلم امت کا بہایا گیا اور آج تک بہ رہا ہے۔ دریائے نیل سرخ ہوا جا رہا ہے۔ آپ ذرا، کل میں نے تو بہت ہلکا اشارہ کیا تھا مصر میں جب حسن البنا نے اسلام کی آواز لگائی 1926 میں، اپنی تحریک کی بنیاد ڈالی، اس کے بعد اخوان کی آزمائش کی داستان آپ پڑھیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، وادی نیل کا قافلہ سخت جاں، نوٹ کرو اس کتاب کو پڑھو، زینب الغزالی کی کتاب زندہ کے شب و روز، اس بیٹی نے جو جیل میں اپنی راتیں گزاری ہیں اس کو آپ پڑھو، سید قطب کو کس طرح جیل کے اندر ڈالا گیا ہے اس کتاب کو آپ پڑھو۔ سید قطب کون ہے؟ سید قطب وہ ہے، محمد قطب وہ ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر کی ظلال قرآن لکھی، آج اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے۔ سید قطب کون ہے؟ جس نے اسلامی نظام کی بات کی ہے۔ ہاں سید قطب کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ آپ ذرا اس داستان کو تو پڑھیں، وہ کتنی شدید داستان ہے اور کتنی طویل داستان ہے۔ انور سادات سے لے کر کرنل ناصر تک، اور کرنل ناصر سے لے کر حسنی مبارک تک، اور حسنی مبارک سے لے کر آج جنرل سیسی تک مصر کی سڑکوں پر خون بہ رہا ہے۔ یہ خون کون بہا رہا ہے؟ یہ وہاں کا حکمراں بہا رہا ہے۔ آؤ اس کے برابر میں ملک شام پر آ جاؤ، یہی بشر اسد ہے جس کا باپ حافظ الاسد تھا، جس نے ایک ہی دن میں سن 1980 میں 35,000 اخوانیوں کو شہید کر دیا تھا۔ 35,000 مسلمانوں کا خون، وہ خون جو اسلام کے نام پر بہا، اسے تو آج ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ ذرا عراق میں آپ آ جائیے، اس کے علاوہ دیگر ممالک میں آ جائیے، اتنا خون امت مسلمہ کا ان بادشاہوں نے اور سلطانوں نے بہایا ہے۔ اس کی خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ دور چوتھا دور فساد کا ہوگا، میری امت پر بادشاہ آ جائیں گے اور وہ خون بہائیں گے امت مسلمہ کا، زمین ان پہ تنگ کر دی جائے گی۔ ایمن الظواہری کہاں کے ہیں؟ مصر کے ہیں، لیکن مصر میں انہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ یوسف القرضاوی کہاں کے ہیں؟ عالم دین مصر کا ہے، لیکن علامہ یوسف القرضاوی کو مصر میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے خلاف قتل کا فتویٰ بھی نام نہاد علماء کرام دے چکے ہیں۔ حق بات بولنے کی بنیاد پر آج علامہ یوسف القرضاوی آج ضلع وقتی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ محمد مرسی جب تشریف لائے تھے تو جب انہوں نے کمان سنبھالی تھی تو علامہ یوسف القرضاوی کو کہا تھا آؤ ذرا اپنا وطن دیکھو، آ کر یہ مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے، یہاں کر کے خطبہ دیکھو۔ آپ اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ وہ مسلم حکمراں ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی پر وہی دھرتی جو اسلام کا ہرٹ لینڈ ہے، وہی دھرتی جہاں کسی کافر کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، وہی مقام جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جس طرح حدود حرم میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، جس طرح مدینہ کی سرحدوں میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، نہ عمرے کی نیت سے آ سکتا ہے، نہ حج کی نیت سے آ سکتا ہے، نہ کعبے کی زیارت کی نیت سے آ سکتا ہے، نہ صفا مروہ پر دوڑنے کی نیت سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح رہائش کے اعتبار سے پورے جزیرے عرب میں کسی یہودی کو اور کسی عیسائی کو اور کسی مشرک کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخری لفظ ہے نبی پاک کے، آخری الفاظ ہیں جو آپ کے ہوٹوں سے نکلے ہیں، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو باہر دے دینا۔ یہ پوری کی پورا جزیرہ عرب مسجد کی حیثیت رکھتا ہے۔ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، کہاں ہے یہ حدیث میں؟ دو دین جزیرہ عرب میں جمع نہیں ہوں گے۔ لیکن آج تو دبئی میں چلے جائیے تو وہاں آپ کو بت پرستوں کی عبادت گاہیں مل جائیں گی، وہاں آپ کو عیسائیوں کے چرچ مل جائیں گے۔ دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ جزیرہ عرب میں امت سیف میں من اسلام، صرف اسلام رہے گا۔ حالات کیا ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ ان احادیث کا پڑھنا، ان احادیث کا سنانا کیا عبادت نہیں ہے؟ کیوں بیان کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل اس حدیث کی تشریح رہ گئی تھی جو میں نے آج دوبارہ پھر پڑھی ہے، من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جس سے مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ ہو۔ اہتمام کے معنی ہے فکر، ہم کے معنی ہے غم۔ جو مسلمانوں کے معاملات میں سوچتا نہ ہو، غور نہ کرتا ہو، غم نہ کرتا ہو، فکر نہ کرتا ہو، اہتمام نہ کرتا ہو، رسول اکرم فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہے کہاں، وہ اسلام میں ہے کہاں؟ فلیس منا، وہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان کی بات کیسے کر رہا ہے؟ ایک مسلمان، اسے مسلمانوں کے معاملات کا پتہ نہ ہو، اسے حالات کا پتہ نہ ہو، ان پہ کیا بیت رہی ہے، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہم نے اسے دین سے خارج کر دیا ہے اور ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں میاں، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں جو نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر ہم میں کا ہر شخص نکاح کرتا ہے، نکاح کی ترتیب کرتے ہیں، نکاح کو سنت سمجھتے ہیں، نکاح کو ہم عبادت جانتے ہیں، نکاح نہ کرنے والے سے ہم نفرت کرتے ہیں، نکاح نہ کرنے والے کو ہم اپنے گھروں میں آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ حدیث ہماری دیواروں پر لکھی ہوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ حدیث ہمارے آفس میں لکھی ہوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ حدیث ہم نے کیوں نہیں بتائی ہے کہ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، جس سے مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو، رسول فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے ان احادیث کو اس وقت امت کے سامنے لانا میں پناہ ضروری ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ میری امت سے وہ دن آ جائیں گے جو ان کے بادشاہوں کی طرف سے ان پر زمین تنگ کر دی جائے گی، ہاں تنگ کر دی جائے گی۔ آج دنیا میں نہیں ہے اسامہ بن لادن، لیکن وہ ہستی جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، جس کے بعد میں حکومت سعودیہ کو اس وقت قرض دیا جب ان کے پاس قرض نہیں تھا، ان کے پاس اس وقت ہوائی جہاز موجود تھا جب سعودی حکومت کے پاس بھی نہیں تھا۔ ہاں وہ دیندار گھرانے کا بیٹا جس کا باپ ظہر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھتا ہو، اور جس کا باپ عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہو، اور جس کا باپ عشاء کی نماز مسجد اقصی میں پڑھتا ہو، اس نے اسی مقصد کے لیے ہوائی جہاز خریدا ہو، جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہو، جس نے اس کی گنبد سجائے ہوں، جس نے اس کی محراب بنائی ہو، جس نے اس میں ایئر کنڈیشن لگایا ہو، لیکن ایک دن وہ آیا کہ اس نے ان سے یہی تو کہا تھا کہ عراق کی سرزمین پر امریکن فوٹو کو مت لے کر آؤ، عراق کی سرزمین پر یہودیوں کے قدم مت لاؤ، یہ جزیرہ عرب ہے، یہ میرے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ سیرت کی خلاف ورزی ہے۔ رہی صدام حسین کی بات، اس سے ہم نپٹیں گے، رہا صدام کا مسئلہ، اس مسئلے کو ہم حل کریں گے، ہم پر چھوڑو، ہمیں مال خرچ کرنا پڑے، ہمیں جان دینی پڑے، ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، ہم اس کی نظریں تمہاری طرف نہیں آنے دیں گے، ہم اس کی نگاہ تمہاری طرف نہیں آنے دیں گے۔ یہی تو اس نے کہا تھا۔ یہ کہنے کے بعد اس رات کو لیک کر دیا گیا، یہودیوں کو یہ رات پہنچا دیا گیا، یہودیوں کو یہ بتا دیا گیا اس آدمی کے ارادے کیا ہیں، اس آدمی کا نشانہ کیا ہے۔ وہ دن ہے کہ پھر اس شخص پر پابندی عائد کر دی گئی، یہ ہمارے ملک میں نہیں رہ سکتا، نیشنلٹی چھین دی گئی۔ یہ داستان سناتے وہ شخص چیخے مار کے رونے لگا، ہائے وہ مسجد نبوی جس کی ہم نے تعمیر کی، وہ خانہ کعبہ آج ہم پر اس گھر میں طواف کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور مسجد نبوی میں ہمیں رسول اللہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ زمین تنگ ہو گئی۔ صاف الفاظ میں اس لیے سمجھانا پڑتا ہے کہ ہمارے عوام بیچارے بڑے سیدھے سادے ہیں، انہیں کیا پتہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، کون سنائے،
کون تذکرہ کرے، کون بتائے؟ لیکن اے ساتھیوں اور عزیزوں، ذمہ داری ہے اس وقت کہ پوری ملت کے سامنے ملت کے مسائل لانا چاہیے اور تصاویر سامنے آئیں جو اصل ہیں وقت کے ظالم اور جابروں کے سامنے۔ ہمارے علماء نے ہمیشہ کرنا یہ حق کہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے سامنے حسن بصری نے تقریر کی ہے، حجاج بن یوسف کے سامنے سعید بن جبیر نے اپنا لہو لے کر ہمیں حق پر چلنا سکھایا ہے، ظالم بادشاہوں کے سامنے احمد بن حنبل نے اپنی زبان کھول کر اور کوڑے کھا کر علماء کرام کو دعوت دی ہے، امام ابو حنیفہ نے اپنے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے لب کھول کر لاہ جیل کی اختیار کر کے ہمیں کچھ کہنے کی اجازت دی ہے۔ ہمارا آج نہیں تو کل میدان قیامت میں امام ابو حنیفہ سے بھی سامنا ہونا ہے، سعید بن جبیر ہمیں ملیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری ملاقات ہوگی اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تلاشیں گے۔ آقا فرمائیں گے، اے بتا مجھے صحیح تو نے کتنی مرتبہ اس حدیث کو پڑھا تھا، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جاہل، افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظالم اور جابر کے سامنے، قاتل اور خونخوار بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ کر گزر جاؤ۔ وہ چاہے تو تمہارا سر اتار لے، وہ چاہے تو تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دے، وہ چاہے تو تمہیں قید بند کی زندگی دے دے، جب ظالم اور جابر کے سامنے حق بات کہنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین جہاد قرار دیا ہے، تو آج کون سی مجبوری ہے کہ ہم عوام کے ڈر سے حق کو چھپا جائیں، ہم چندے کے ڈر سے حق بات کو چھپا جائیں، کہ ہم اپنے سفر کے ڈر سے حق بات کو چھپا جائیں؟ اگر ہم چھپا جائیں گے تو یاد رکھیں حق کا چھپانا اتنا بڑا جرم ہے، حق چھپانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق چھپانے والوں سے ایمان چھین لیتا ہے اور پھر انہیں ایمان کی توفیق نہیں، رخصت ہو جاتا ہے ایمان۔ بنی اسرائیل کا یہی جرم تھا، انہوں نے حق چھپایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حق نہیں بتایا، علامات ظاہر کی، حق نہیں بتایا۔ مکہ کے مشرکین یہودیوں کے ربیوں کے پاس گئے، ان کے علماء کے پاس گئے، ان کے درویشوں کے پاس گئے، حق نہیں بتایا۔ جب حق نہیں بتایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان سے محروم کر دیا، سوائے چند علماء کے، ان کے سوائے چند یہودیوں کے پوری زندگی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، اور حالانکہ آپ کی بعثت سے پہلے وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے، آپ کی آمد سے پہلے وہ آپ کی باتیں کر رہے تھے، آپ کی آمد سے پہلے جب ان کا یہ مشرکین سے ان کی جنگ ہوتی تو وہ یہ کہتے ٹھہر جاؤ، تھوڑے دنوں کے بعد آخری پیغمبر آنے والے ہیں، ٹھہر جاؤ، تھوڑے دنوں کے بعد محمد عربی آنے والے ہیں، جس دن وہ آ جائیں گے تو ہم ان کی قیادت میں تمہارا مقابلہ کریں گے، اگر آج ہم ٹکٹ کھا رہے ہیں تو ہمیں ٹکٹ کھا جانے دو۔ وہ ان کے واسطے سے دعائیں کرتے تھے، وہ قانون یستفتحون، وہ اللہ وہ ان کا واسطہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کی اور نصرت کی مدد مانگا کرتے تھے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی جو ان کی باتیں کرتے ہیں کی گئی۔ بولو، ارے جب حق آ گیا، کئی سو سال سے انتظار کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اپنی قوم کو بتا رہے ہیں، وہ آئیں گے، وہ یہاں پیدا ہوں گے، ان کی اس طرح بعثت ہوگی، وہ آخری پیغمبر ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ نے سنائی، وہ ہیں جن کی بات حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا، اور نبی ان کے بارے میں بتاتا رہا۔ 571 عیسوی میں وہ مکہ معظمہ میں پیدا ہو گئے، 40 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے، نبوت سے سرفراز کر دیا گیا۔ تو سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے کون تھے؟ وہی تھے جن کے بغلوں میں کتابیں تھیں، وہی تھے جن کے ہاتھ میں تورات تھی، وہی تھے جن کے ہاتھ میں انجیل تھی، ہاں وہی تھے جو زبور
زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن نشانیوں کو چھپا گئے، حق کو چھپا گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ خود ایمان لائے نہ دوسروں پر ایمان لانے دیا، بلکہ ان کے خلاف تلواریں ٹوٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مکہ کے کافروں سے ایگریمنٹ کر لیا، عیسائیوں سے گٹھ جوڑ کر لیا، اور منافقین کو اپنے ساتھ لے کر سازشوں کا دور شروع کر دیا۔ پوری زندگی مخالفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزار گئی۔ آج جو ہم بار بار دیوانوں کی طرح امام مہدی کا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا اور دجال کے خروج کا ذکر کر رہے ہیں، اسی لیے کر رہے ہیں بار بار تاکہ امت کو پتہ چل جائے، امت کو معلوم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت امام مہدی آ جائیں اور ہم جن کے انتظار میں ہیں، جن کی بابت مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آ جائیں جن کے بارے میں مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، وہ آ بھی جائیں، ان کا طمث نزول ہو بھی جائے تو پھر ترتیب دے دی جائے، اور پھر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں بھائی نہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ اس لیے پہلے جاننا ضروری ہے حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ جنہیں آج امام مہدی کا لشکر نظر نہیں آ رہا، جنہیں آج باطل نظر نہیں آ رہا، جنہیں آج حق نظر نہیں آ رہا، اگر اسی درمیان آنے والے وقتوں میں امام مہدی کا ظہور ہو جائے تو کیا وہ دل تسلیم کر لیں گے؟ کیا وہ ہاتھ تسلیم کر لیں گے؟ کیا وہ لوگ تسلیم کر لیں گے؟ ذرا سوچیے تو صحیح، اس وقت وہ لوگ یہ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا، یہ کہاں سے آ گیا یہ شخص، یہ جنگ و جدال کی بات کر رہا ہے، یہ قتل و قتال کی بات کر رہا ہے۔ اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو پیس کا دین ہے، اسلام تو شانتی کا دین ہے، اسلام تو اس کی بات کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ کون شخص ہے جو عیسائیوں سے مقابلے کی بات کر رہا ہے؟ یہ کون شخص ہے جو سفیانی سے مقابلے کی بات کر رہا ہے؟ یہ کون شخص ہے جو یہودیوں کے خلاف اپنے دستے تیار کر رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت دھوکے میں امام مہدی کے ساتھ جانا چاہیے جسے آج پتہ نہ ہو کہ اسلام کا جھنڈا کون سا ہے، وہ اس وقت اسلام کے جھنڈے کو اپنا جھنڈا کہاں مانے گا؟ جو آج سعودیہ کے جھنڈے کو ہرے رنگ کو اسلام کا رنگ سمجھتا ہے، جو ہندوستان کے ترنگے جھنڈے کو اسلام کا جھنڈا سمجھتا ہے، جو پاکستان کے ہرے جھنڈے کو، چاند تارے کو اسلام کا جھنڈا سمجھتا ہے، جو دنیا کے دیگر ممالک کے جھنڈوں کو اپنا جھنڈا سمجھ رہا ہے، جو قومیت کی بنیاد پر بنے ہیں، وہ امام مہدی کے لشکر کے جھنڈے کو کہاں کا جھنڈا سمجھے گا؟ سمجھ پائے گا؟ کتنے لوگ ہیں آپ میں جن کو یہ معلوم ہو کہ اسلام کے جھنڈے کا رنگ کیسا ہے؟ یہ پتہ نہیں۔ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر ہوگا اس کا جھنڈا کیسا ہوگا؟ اس لیے کل میں نے وضاحت کی تھی، وہ کالا جھنڈے ہے اور اس میں کچھ سفید رنگ ملا ہوا ہے، کالا اور سفید ملتا ہے، چاہے اس میں سفید پٹی ہو یا سفید دھاری ہو یا سفید اس میں کچھ لکھا گیا ہو۔ رسول اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جب تمہیں خراسان سے کالے جھنڈے والے نظر آئیں جو امام مہدی کی مدد کو نکلیں گے تو ان کے ساتھ چلے جانا، لیکن جو لوگ سمجھ نہیں رہے ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ وہی کریں گے جو ابھی پاپولر فرنٹ نے دلی میں دھرنا دیا، جامع مسجد پر کھڑے ہو کر اور کہا کہ نہیں میاں بشر وسط پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے، ہم یہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا واہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، امام مہدی آ جائیں گے تو ان کے خلاف کرنا ہے، بات کر کے اسلام نظام اسلام اور حالات کو سمجھ لیے، حالات کو سمجھانے ہی کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کہاں پیدا ہوں گے، ان کی بیعت کہاں پر ہوگی، وہ کس طرح نکلیں گے۔ تو آقا نے فرمایا حتی یضیق الارض عنہم، یہاں تک کہ زمین اہل حق کے لیے، مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی جائے گی، انہیں ان کے وطنوں سے نکال باہر کر دیا جائے گا۔
ان کی انٹری نہیں ہوگی، ظلم و ستم کے پہاڑ ان پر توڑ دیے جائیں گے۔ آپ کو یاد نہیں ہے 1998 یا 1999 کی بات ہے، 1998 یا 1999 کی بات ہے، ہاشمی رفسنجانی ایران کا صدر عمرے کے لیے گیا اور اس نے کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا، حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کی۔ یہ حکومت کھڑی رہی اور اس نے کچھ نہیں کہا، اس نے کھلے عام تبرہ کیا۔ آپ دونوں صاحبین کی شیخین کی شان میں اس نے بدتمیزیاں کی۔ جب یہ خبر شیخ امام حذیفی کو لگی کہ اس نے یہاں کر یہ کیا ہے تو امام حذیفی سے رہا نہیں گیا۔ جب جمعہ آیا تو جمعے میں انہوں نے تقریر کر دی اور یہ کہا ہماری عیسائیوں سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے، ہماری ان سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے۔ ادھر خطبہ دے کر نماز کا سلام انہوں نے پھیرا ہے کہ ادھر سعودی انٹیلیجنس نے گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا۔ تقریباً سال بھر کے بعد سے ہمیں دوبارہ واپس آئے۔ کئی باتوں کو امت کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، پتہ نہیں چلنا چاہیے کیا حالات ہیں۔ ایک طرف اسلام پسندوں کو برداشت نہیں کیا جا رہا اور دوسری طرف وہی ایران جس سے سخت دشمنی تھی آج اس سے دوستی کے قدم بڑھ رہے ہیں۔ دنیا یہ کہتی تھی کہ ایران اسلامی ملک ہے، آج اسلام پسندوں کے خلاف جب حق کا لشکر فتح نصیب کرتا چلا جا رہا ہے، جب امام مہدی کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب فتح سے ہمکنار کرنا شروع کیا ہے، خوشیاں اور خوشخبریاں آ رہی ہیں، تو آج ایران اور امریکہ کی دوستی شروع ہو گئی ہے، پابندیاں ہٹنا شروع ہو گئی ہیں، یہ سارے کام چل رہے ہیں۔ تو کیا ہمیں پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ دشمن کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ چل رہا ہے؟ ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب ہمارے لیے نمونہ ہے تو آپ کو پتہ رہتا تھا کہ بنو قریظہ کیا سرگرمیاں کر رہے ہیں، بنو قینقاع کی کیا سرگرمیاں ہیں، بنو نذیر کی کیا سرگرمیاں ہیں، عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پل پل کی خبر ہوتی تھی ابو عامر راہب نے کیا کیا ہے، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اپنے انٹیلیجنس سے خبر نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبرائیل کو بھیج کر بتایا کہ یہ ہے حالات۔ یہ ہے حالات۔ آقا نے تو پیشی خبر دی ہے، آقا نے تو پیشی بتایا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت دو گروہوں میں بٹ جائے گی، دو فسطاط میں بٹ جائے گی۔ فسطاط کہا جاتا ہے جماعت کو، ایک فسطاط ہو جائے گی فسطاط ایمان، لا نفاق فیہ، بالکل کھڑے مسلمان، اوریجنل مسلمان، 1% بھی نفاق نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف ہوں گے کون؟ فسطاط نفاق، لا ایمان فیہ، ان میں ایمان نام کی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ۔ اور نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے؟ بولو، نفاق کو پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے؟ کہیں گے وہ جوہری صاحب سے پوچھے، میمن برادران سے، ان کے پاس سونے کا کام ہوتا ہے، وہی تو بتائیں گے کسوٹی کیا ہے۔ سونے کی کسوٹی جیولر کے پاس ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو ایمان اور نفاق کے پہچاننے کی کسوٹی کیا ہے؟ نماز نہیں، نماز نہیں، نماز منافق بھی پڑھ لیتے ہیں۔ منافقوں کا سردار رئیس المنافقین صف اول میں نماز پڑھتا تھا، جمعے کے دن اگلی صف میں کھڑے ہو کر تقریر کرتا تھا، اے لوگوں انظروا الی ھذا الرجل، دیکھو اس شخص کو، کتنی عظیم ہے یہ ہستی، ہم آپس میں لڑتے تھے اور وہ حضرت ایک دوسرے کو مارتے تھے، قتل و قتال کرتے تھے، باہر ایک کیا ہستی آئی ہمارے یہاں کہ ہماری تلواریں نیام میں گئیں، ہم شیر و شکر ہو گئے، ہم بھائی بھائی بن گئے، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا مقام پہچانو۔ تقریر آپ کی تقریر سے پہلے اپنی تقریر شروع کرتا تھا۔ تو نماز کا پڑھی نہیں پاتی، زکات بھی دے دیتا ہے منافق، ہاں ہاں دے دو بھائی ورنہ منافق مانے جائیں گے۔ کیا ہے کپڑی؟
कसौटी का पता चला जब अहद में निकला काफिला, 1000 निकले, 300 को वापस लेके वापस आ गया। बोला चलो मियां यहां से वापस चलो, मरने दो इन्हें, हमारी बात नहीं मान रहे हैं। जब 300 को वापस लेकर आया तब पोल खुली और तब पता चला कि ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल फरमाया, लेकिन मुनाफिक इतना ठीक होता है कि वो अहद के बाद 300 लोगों को वापस लाने के बाद भी तकरीर कर रहा है खड़े होकर जुमे में। जब तकरीर करने खड़ा हुआ, एक सहाबी ने कुर्ता पकड़ के नीचे भेजा, नाराज कहीं था मुनाफिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सहाबा पर जब हालात आए तो तुम भाग कर मदीने में बदले बजा रहा था, शहीद होने वालों पर फिक्रे कस रहा था और ये कह रहा था लगवाताऊना मा कुतिलू, अगर हमारी बात मानते तो कत्ल ही किए जाते। जब उसका कुत्ता नीचे उठ गया तो सब कुत्ता वो बाहर चला गया और बोला मेरी तौहीन कर दी, था इंसल्ट कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कसौटी उसके लिए बनाया है जिहाद फी सबीलिल्लाह। बस जो जिहाद फी सबीलिल्लाह के खिलाफ बोल रहा हो, उससे उसे चिड़ हो, वो उसके हलफ से नीचे न उतर रही हो, समझ लो कि निफाक का बीज अंदर है। ये है कसौटी। पूरा कुरान पढ़ते चले जाइए, कुरान यही तो बता रहा है कि जब उस तरह की आयतें उतरती हैं दुकिरा फीहिल क़िताल, तो बस फिर देखने की नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। तो मुनाफिक को पहचानने का अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के दौर ही से ये सिलसिला शुरू किया है। लिहाजा अब जब क्लियर हो चुकी है, बात सामने आ चुकी है, मुनाफिक एक तरफ छट गए हैं और मोमिन मुखलिसीन एक तरफ खड़े हुए हैं। हज़रत महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आने से पहले ही पहले दुनिया 2 कैंपों में तक़सीम हो चुकी है। अब तो बस आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत महदी को आना है, हज़रत ईसा का नुज़ूल होना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जमीन तंग हो जाएगी, सुम्मा यबअसुल्लाहु रजुलन मिन इस्रती, फिर अल्लाह तबारक व तआला मेरे घराने से एक बंदे को भेजेगा, एक शख्स को भेजेगा। फमुलियत, तो वो किस तरह, फयमलउल अर्ज़ु क़िस्तन व अदलन, वो जमीन को अदल व इंसाफ से ऐसे ही भर देगा जैसे कमामुलियत जुल्म व जौरन, जैसे जमीन जुल्म और सितम से भरी हुई है। पता चला इमाम महदी के आने से पहले दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी, दुनिया जुल्म और सितम से भर जाएगी। आज पूरी दुनिया उठाकर देख लो, फेसबुक पर चले जाओ, इंटरनेट पर चले जाओ, अखबारात पर चले जाओ, चारों तरफ दुनिया में हाहाकार मची हुई है, जुल्म और सितम मचा हुआ है, चारों तरफ मायूसियों का आलम है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया युबअसुल महदी, महदी को कब भेजा जाएगा, बादा आयातिन नास, जब लोग मायूस हो चुके होंगे, अरे मियाँ ये उम्मत अब नहीं बचेगी, ये उम्मत अब कहाँ महदी का नुज़ूल, कहाँ महदी का ज़ुहूर। जब सबके ज़बानों पर मायूसियों के कलिमात जारी हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हज़रत महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजेगा। इस हदीस से ये साबित हो गया और उस हदीस से साबित हुआ कि चौथा दौर जुल्म और फसाद का दौर होगा, जिस दौर से आज हम गुजर रहे हैं। फिर 5वां दौर कौन सा दौर आएगा? 5वां दौर होगा सुम्मा तकूनु फीकुम खिलाफतन अला मिनहाजिन नबुव्वा, फिर 5वां दौर तुम्हारे दरमियान आएगा जो बिल्कुल सेम दूसरे दौर की मानिंद होगा। वो होगा खिलाफत राशिदा का दौर, वो होगा खिलाफत मिनहाजिन नबुव्वा का दौर, वो दौर होगा हजरत ईसा और हजरत इमाम महदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर। इस दौर का आलम ये होगा युल्किल इस्लामु बिजरानिही फिल अर्द, इस्लाम अपनी गर्दन पूरी दुनिया में फैला देगा, पूरी दुनिया में इस्लाम कोई नहीं रोक पाएगा, चलेगा तो फिर रुक नहीं पाएगा। यरदा अन्हा साकिन समाई व साकिन अर्द, जमीन वाले भी खुश हो जाएंगे, आसमान वाले भी इससे राजी हो जाएंगे। बरकतों का ये आलम, आसमान एक बूंद भी अपने दामन में पानी की छुपा कर नहीं रखेगा, टपकाएगा, बरसाएगा। वला तदउल अर्दु मिन नबातिहा इल्ला अखरजतहा, और जमीन अपने बीज को फासिल नहीं करेगी, बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि जमीन में जो भी डाला जाएगा वो उस वक्त उग जाएगा।
یہ 5واں دور خلافت راشدہ کا دور ہے۔ اے دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، ان باتوں کو میں نے دوبارہ پھر اس لیے دہرایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کے پروپیگنڈے سے، منافقین کی باتوں سے اور ان حالات سے ایسا نہ ہو کہ امام مہدی کا ظہور بھی ہو جائے اور ہم غفلتوں میں ادھر چلے جائیں۔ تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ کچھ ایسے بدحواس ہوئے آندھیوں میں لوگ جو پیڑ کھوکھلے تھے اور سے نپٹ گئے۔ آج سے پہچان کرو اور یہ ارادے اور طے کرو کون ہوں گے امام مہدی، کن سے مقابلہ ہوگا ان کا، دجال کون سی طاقت ہے، وہ کہاں پر آئے گا، کس مقام پر آئے گا۔ آج یہودیوں نے ایک چیز نہیں چھوڑی جہاں وہ دجال کی علامتوں کو ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے 1450 سال پہلے کہا تھا وَيَقْتُلُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدْ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے لُد گیٹ پر قتل کریں گے۔ آج لُد گیٹ پر لکھا ہوا ہے ہذا باب ملک السلام، یہ سلامتی کے بادشاہ کا دروازہ ہے، اس کے نام سے انہوں نے محل بنایا ہوا ہے اسرائیل میں، اور لکھتے ہیں ہذا قصر ملک السلام، یہ سلامتی کے بادشاہ کا محل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دجال مدینے کا رخ کرے گا لیکن مدینے کے اندر انٹری نہیں ہوگی۔ جبل احد کے پاس کسی پہاڑ پر ایک مکان میں کھڑا ہوگا اور اس مکان سے جبل احد سے وہ رسول اللہ کی مسجد کو دیکھے گا اور مسجد کو دیکھ کر یہ کہے گا کہ یہ رسول اللہ کا سفید مکان ہے، سفید گھر ہے۔ وہاں آج جہاں دجال جس پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوگا اس کے چہرے چپاٹوں نے، سعودی حکومت نے، اس کے بیٹے نے اپنا محل بنایا ہوا ہے، محل بنایا ہوا ہے، بن چکا ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسرائیل جس کے نام سے ہم واقف نہیں، وہ اسرائیل جو 1948 میں 14 مئی 1948 کو بسا، وہ اسرائیل ابھی نامکمل ہے یہودیوں کے یہاں۔ وہ یہ کہتے ہیں، اس کی پارلیمنٹ پر لکھا ہوا ہے اے اسرائیل تیری سرحدیں دریائے نیل اور فرات تک ہیں۔ اسرائیل کے فلیگ اور جھنڈے میں 2 نہریں درشائی گئی ہیں جن کا پانی نیلا ہے، اس سے ان کا اشارہ یہ ہے کہ عراق تک تیری سرحدیں ہیں۔ کبھی یہودی اور بنی اسرائیل عراق میں بھی رہا کرتے تھے اور دوسرے سے نہر فرات سے عراق مراد ہے اور نیل سے ملک مصر مراد ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بنو قینقاع جو کل مدینہ میں رہتے تھے آج ہم انہیں مدینے تک لے جائیں، اس کی سرحدیں ابھی نامکمل ہیں، گریٹر اسرائیل کے منصوبے چل رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے عراق پر حملہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے امام مہدی کے لشکر نے ان کے دانت کھٹے کر دیے اور انہیں واپسی پر مجبور کر دیا اور عراق کو ان کے جبڑوں سے چھین کر یہ بتا دیا کہ یہ لشکر شکست کھانے والا نہیں ہے، وہ ملک مصر پر اپنے قبضہ اور برقرار رکھنے کے لیے اس وقت یہ حالات پیدا کر رہے ہیں۔ اتنا قتل عام کرو کہ دوبارہ کوئی اسلام کی بات نہ کر سکے، اتنا قتل عام کرو کہ دوبارہ کوئی اسلام کی بات نہ کر سکے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام میں امت مسلمہ کے دیوانوں کو کھڑا کر دیا ہے جو سیدھے اسرائیل کو ٹکر دے رہے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں تھی، سینکڑوں لاکھوں تصویروں سے بھی تیاریاں نہیں ہوتی۔ ہمیں آج مسجد اقصیٰ کے سلسلے میں بھی بڑا متفکر ہونا چاہیے، اس کا تو ہمیں علم بھی نہیں، کون سی مسجد ہے وہ، کیا جوڑ ہے اس کا۔ کل میں نے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، سورہ اسراء کی آیت 15ویں پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ان 2 مرکزوں کا ذکر کیا ہے۔ مرکز خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کہاں لے آیا؟ مسجد اقصی لے آیا۔ کیا ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھے خانہ کعبہ سے بیت اللہ عرش اعظم پہ لے جاتے ہیں؟ کوئی تو جوڑ ہوگا، کوئی تو رابطہ ہوگا کہ سارے نبی مسجد اقصیٰ میں کھڑے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک
یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوتا ہے اور یہاں آپ کے براق کو باندھا جاتا ہے. یہاں فرشتوں کی اذان اور اقامت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمان دنیا کی طرف ہوتا ہے. تو کوئی تو چیز ہے, کوئی تو رابطہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ فرما رہا ہے, کوئی تو وجہ ہے جو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میری وفات کے بعد بیت المقدس فتح ہوگا. اور مسلمانوں کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 88 سال کے بعد یا 87 سال کے بعد عیسائیوں سے بیت المقدس کو چھینا اور مسلمانوں کو دیا. اتنا اہم فریضہ انجام دیا کہ تاریخ آج بھی اس پہ نام کرتی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ بیت المقدس کبھی اللہ کے ماننے والوں کے پاس رہا اور کبھی دشمنوں کے قبضے میں جاتا رہا. یہ عجیب بات ہے. پہلی جو مسلم امتیں تھی, پہلی جو موحد اور اسلام پر چلنے والی قومیں تھیں, ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. بیت المقدس کا مسلم قوم سے چھین جانا اس قوم کے زوال کی علامت ہوتا ہے, اور بیت المقدس کا اس قوم کو مل جانا اس قوم کے عروج کا پیغام ہوتا ہے. ایک زمانہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس پر ظالم کافر حکومت کا قبضہ ہے جسے قوم عمالقہ کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصر سے نکالنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر حکم جاری فرماتا ہے کہ اب تمہیں بیت المقدس واپس لینا ہے, دشمنوں پر اٹیک کرنا ہے, ان سے مقابلہ کرنا ہے, ان سے جنگ کرنا ہے اور اس ظالم قوم سے بیت المقدس کو واپس لینا ہے. مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم کو صاف سن گیا. قرآن بیان کرتا ہے کہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے دو لوگوں کے. ایک کا نام ہے کالب بن یوحنا اور دوسرے کا نام ہے یوشع بن نون. یہ دو تھے جنہوں نے یہ بات کہی, جنہوں نے کہا کہ اے لوگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح نصیب فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بیت المقدس لکھ دیا ہے, بس تمہیں چلنے کی ضرورت ہے, تمہیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن قوم نے کہا ہے موسیٰ اتنی بڑی طاقتور قوم سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جب زیادہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہا میاں جاؤ تمہارا رب چلا جائے نا. ایسی ہی کہتے تھے جیسے سوچ ہماری اگر آج کوئی اس طرح گفتگو کرے تو کہتے ہیں تم جاؤ نا, کون روک دیا تم. سیدھے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تم جاؤ تمہارا رب جائے. دونوں جا کر کے جنگ کرتے کیوں نہیں؟ تمہارا رب کوئی کم طاقتور ہے. انا هاهنا قاعدون, ہم تو بنو سروا قائد ہیں, ہم نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بیت المقدس چھینو, نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مسلسل قوم میں محنت کرتے رہے. 40 سال محنت کی. یوشع بن نون نے, کالب بن یوحنا نے, موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی. 40 سال کے بعد جب ایک نئی نسل تیار ہوئی, نوجوان خون تیار ہوا, پہاڑوں میں جس نے اپنی زندگیاں گزاری تھی, جس نے خیموں کی زندگی گزاری تھی, جنہوں نے کانٹوں میں اپنی زندگی بسر کی تھی, جنہوں نے ایسے عزت نہیں دیکھا تھا, جنہوں نے فرعونوں کے محل میں اپنی زندگی نہیں گزاری تھی, جنہوں نے کسی کی غلامی میں اپنے آپ کو نہیں رکھا تھا, لہذا وہ قوم تیار ہوئی. اور یوشع بن نون سے پھر مسلمانوں کے عروج کا سفر شروع ہوا. انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا, اس میں جا کر اذانیں دی, وہاں نماز ادا کی. یوشع بن نون سے بنی اسرائیل کے پھر عروج کا دور شروع ہوا. پھر زوال آیا, اور پھر زوال آتے آتے کہاں تک آیا؟ مختلف تک مسلط ہو گیا. وہ جالوت مسلط ہو گیا, اور جالوت نے پھر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس نے پوری قوم کو غلام بنا دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ
پھر غلام قوموں میں حرکت پیدا کرتا ہے، انہیں غلامی کا احساس دلاتا ہے، جوید کو سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، ابتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا، بے آہ سحر گاہی نومید نہ ہو ان سے، اے رہبر فردانہ کم ذوق تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، آئین جمع مرداں ہر کوئی بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ جب ہی سکھانے لگتا ہے تو پھر اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں، لہذا غلاموں میں چیمے گوئیاں شروع ہوئی، ایک دوسرے سے گفتگو شروع ہوئی کہ نوجوان قید ہے، بوڑھے سسک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بہنوں کے دوپٹے فضاؤں میں بکھر رہے ہیں، چیخیں آسمان کو ہلا رہی ہیں، اے شمبیل ہمارا امیر متعین کرو، اے شمبیل ہم اپنا بیت المقدس واپس لیں گے، ہم نوجوانوں کی زنجیروں کے بندھن کھولیں گے، ہم بھی آزاد فضاؤں میں سانس لیں گے، ہمارا قبلہ ان کے تسلط میں گیا ہوا ہے۔ حضرت شمبیل نے سمجھایا مجھے نظر ابھی نہیں آتا کہ تم اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تم ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہو، تم گروہوں میں بٹے ہوئے ہو، تم نے خاندانی بت تیار کیے ہوئے ہیں، تم اپنے کو اعلیٰ اور افضل سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو یہ کام آ جائیں گے، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا خاندان اونچا ہے، ہمیں حکمراں ہونا چاہیے، ہماری سب کو بیعت کرنی چاہیے، ہمیں امیر ہونا چاہیے، اگر تم پر امیر متعین کر دیا گیا تو کیڑے نکالو گے، اس نے عمارت کا حق کہا ہے۔ نتیجہ وہی ہوا کہ حضرت شمبیل نے جب یہ کہا کہ طالوت کو تمہارا امیر بنایا گیا ہے، کہنے لگے طالوت نحن احق منہ بالملک، بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ یہ کیسا گیا؟ ولا نہیں ہوتا ساتھ من المال، اس کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، دو بنیادوں پر عمارت ملتی ہے، مال ہو یا خاندان اونچا ہو۔ کون ہے صاحب؟ سید زادے ہیں، کون ہے صاحب؟ شیخ زادے ہیں، کون ہے صاحب؟ عرب زادے ہیں، یہ تو ہے نہیں ان کے پاس، لہذا یہ ہمارا امیر کہاں سے ہو گیا؟ حضرت شمبیل نبی نے سمجھایا، ارے نادانو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ مال و نسب کی بنیاد پر نہیں ہوتا، انہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے علم بھی دیا ہے اور جسم بھی دیا ہے، دونوں چیزیں ایسا فرمائی ہیں۔ میری دلیل کیا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے۔ تابوت سکینہ ان کے پاس آیا، لہذا یہ قوم تھی اور اس قوم نے بالآخر حضرت طالوت کو امیر مان لیا۔ تابوت سکینہ آ جانے کے بعد جالوت کے مقابلے پر نکلے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی، جالوت کا خاتمہ ہوا، بیت المقدس فتح ہوا اور اس قوم کے پھر عروج کا دور شروع ہو گیا۔ ابھی تک زوال تھا، اب اللہ نے داؤد کو نبی بنایا، بادشاہ بھی بنایا، بیٹے کو نبی بنایا اور بادشاہ بھی بنایا۔ یہاں سے پھر اس مسلم قوم کا عروج شروع ہوتا ہے۔ یہ عروج اور زوال کی داستانیں روئے زمین پر بکھری پڑی ہیں، ایسا ہی کچھ حال ہمارا بھی ہے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بیت المقدس کو فتح کرایا اور اس کے بعد 1099 میں پھر بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور تقریباً 87-88 سال تک عیسائی اس پر قابض رہے، اس میں نماز کی اجازت نہ تھی، عیسائیوں کے چنگل میں چلا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطان نور الدین زنگی کو کھڑا کیا، اماد الدین زنگی کو کھڑا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام یوسف نجم الدین سے لیا، جس سے خطاب ملا سلطان صلاح الدین ایوبی کا۔ انہوں نے 1187 میں بیت المقدس کو پھر آزاد کرایا، وہاں اذانیں ہوئی، وہاں نمازیں ہوئی اور بیت المقدس پھر مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا، مسلمانوں کے دسترس میں رہا، اس میں اذانیں ہوتی رہی۔ لیکن پھر مسلمانوں کے زوال کا دور آیا 1924 میں ہماری خلافت ٹوٹی۔ 1945 میں یہودیوں نے اپنی حکومت اقوام متحدہ کے نام سے قائم کر لی۔ یاد رکھے نوجوانوں، یاد رکھو، میں دانی کرو آپ سے بات کر رہا ہوں، دنیا کا علم رکھنے والوں آپ سے بات کر رہا ہوں، آنکھیں پھیرنے والوں سے نہیں، یہودیوں کی سازش سے آنکھیں بند کرنے والوں سے نہیں، اس کبوتر سے ہماری گفتگو نہیں ہے جو
खतरे को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस शुतुरमुर्ग से हमारा कलाम नहीं है जो रेत जो हवा के झोंकर देकर रेत में अपना मुंह छुपा लेता है। हम उस शाहीन से बात करना चाहते हैं जो अपने परों को फड़फड़ाता है और फजाओं में उड़ता है और हालात से पंजा डालता है। लिहाजा आप हालात को देखो। 24 अक्टूबर 1945 को ये जवाब था मुस्लिम उम्मत का, ये जवाब था मुस्लिम कौम का कि जमीन पर टेम्परेरी हुकूमत दज्जाल की कायम हो गई, जिसके ठीक 3 साल के बाद इसराइल में यहूदियों को उतर डाला। और यहां तक के 1967 में बैतुल मुक़द्दस अब यहूदियों के कब्जे में गया, ईसाइयों के नहीं, यहूदियों के कब्जे में गया। और वो कब्जे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आज भी कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं फलस्तीनी। हम जब इस पिछले हफ्ते मुजफ्फरनगर के करीब शामली किराना के पास गए और जब वहां जाकर के हमने कैंपों में मुसलमानों को देखा तो पहले अख्तियार हमारे साथियों की आंखों से आंसू की लड़ियां बह गई और उन्होंने कहा इस कैंप ने तो हमें फलस्तीन के कैंपों की याद दिलाती है। आज भी वो कौम कैंपों में पड़ी हुई है। शेख अहमद यासीन जिन्होंने हम्मास तहरीक की बुनियाद डाली वो कैंपों की पैदावार थे। ऐ मुसलमानों, मैं अपनी जमीन को भी भिजोता हूँ और आपको भी आवाज देता हूँ, हम भूल जाएं। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम। अगर तुम फिर जाओगे, अगर तुम रूगर्दानी करोगे, अगर तुम कुरान से मुंह मोड़ोगे, अगर तुम अल्लाह की आयत पढ़कर नहीं सुनाओगे, अगर तुम अल्लाह का परचम नहीं उठाओगे, अगर तुम अल्लाह के झंडे नहीं थामोगे तो अल्लाह तुम्हारा मोहताज नहीं है। तुम्हारी जगह अल्लाह तबारक व तआला दूसरी कौमों को लेकर आएगा, वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। जब यासिर अराफात जैसा शख्स यहूदियों की चौखट पर खड़ा हुआ, भीख मांग रहा था, जब वो फलस्तीन की जमीन बेच रहा था, जब वो यहूदी औरत से निकाह करके मुसलमानों की गर्दनों का उनके खून का सौदा कर रहा था, तो उनको इन्हीं कैंपों में पैदा होने वाला, इसी कैंपों में जिंदगी गुजारने वाला शेख अहमद यासीन खड़ा हुआ, जो पैरों से अपाहिज था, जिसके हाथों पर बारिश का कई बार हमला हुआ था, जो आंखों से नाबीना था, जो व्हील चेयर पे चलता था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे जागता हुआ दिल दिया, बोलने की जबान दी। जब कैंप डेविड मुआहदा हुआ, जब जोड़ी मुआहदा यहूदियों का लिखा गया, उसने पुकार कर ये कहा, ऐ फलस्तीनी कौम, इस मुआहदे की कापियां अपने पैरों के नीचे रौंद डालो और ऐलान करो, ला मीसाक़ वला दस्तूर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल। हमें क़ौम मुत्तहिदा का कानून नहीं चाहिए, हमें कानून चाहिए अल्लाह तबारक व तआला। आज हाथ वाले जवाब नहीं दे पाएंगे, कल क़यामत के मैदान में वो बूढ़ा शेख अहमद यासीन खड़ा होगा, मौला पैरों के बाहर, हाथ से माजूर, आंखों से नबीना, लेकिन मैं तेरी मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाता रहा, मैं तहरीक चलाता रहा। और बिरासिर शख्स को भी जब वो नमाज फज्र से अदायगी के बाद वापस आ रहे थे, अल्लाह ताला ने शहादत का जाम दिलाया। इसराइल की हुकूमत ने, फौज ने हेलीकॉप्टर से निशाना लेकर उन पर गोला बरसाया। क्या पत्थर दुहा का सुहाना नमाज फज्र की अदायगी के बाद बाप और बेटे दोनों जन्नत की वादियों में पहुंच गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर कहा होगा, मौला यही आखिरी नजराना था, ये हमने आपको दे दिया है। ऐ मेरे दोस्तों अजीजों, आज फलस्तीन का तज़किरा हमारी ज़बान पर नहीं, आज फलस्तीनी कौम का तज़किरा हमारी ज़बान पर नहीं। हम रोते रोते जब हम थक जाते हैं और जब हम ये वाक़यात बताते हैं तो हमारे पीछे से और हमारे सामने से लोगों को गुमराह करने के लिए लोग कहते हैं, इन्हें क्यों बुलाते हो अपने स्टेज पर, ये तो किस्से और कहानियां सुनाकर चले जाते हैं, अखबार की तरह से तुम्हें सुनाते हैं। हाँ हम सुनाएंगे उस
معصوم بچے کی داستان جو اسکول جا رہا تھا. اسکول جاتے ہوئے اسرائیلی فوجی نے اس سے کہا اپنا بستہ یہاں رکھ دے. اس نے بستہ دے دیا. اسرائیلی فوجی سے اس نے یہ کہا میری ماں دوسرا اسکول کا بستہ نہیں خرید سکتی, میرا بستہ مجھے واپس دے دو. وہ آگے قریب بڑھا. اسرائیلی فوجی نے گن اپنے ہاتھ میں اٹھائی, بستہ رکھ دیا, گولیوں کی بچھاڑ کر دی. نیچے کا جسم سڑک پر ختم ہو گیا اور وہ قدم جو بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی طاقت سے محروم کر دیے. نہ سنائیں داستان, نہ بتائیں گے درد. اے میرے دوستو عزیزو, یہودی مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. مٹی وہاں کی لے جائی جا رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسے ڈھا دیں اور ہیکل سلیمانی بنائیں. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ان پر ٹائٹس مسلط ہوا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال کے بعد ان یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا دی اور اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور اس نے بیت المقدس کو ڈھا دیا. وہ ٹائٹس ان پر مسلط ہوا. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اسی دن سے ہمارا ہیکل سلیمانی گرا ہوا ہے, ٹوٹا ہوا ہے, ہم اسے پھر ہیکل سلیمانی بنائیں گے. وہ پتھر جس پتھر پر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاجپوشی ہوئی تھی, یہودی اس پتھر کو آج تک محفوظ کیے ہوئے ہیں. کبھی وہ آئرلینڈ پہنچتا ہے اور آج وہ پتھر برطانیہ میں ہے جہاں پر بیٹھ کر وہاں کے شہزادوں کی تاجپوشی ہوتی ہے. یہودی اس پتھر پر لا کر ہیکل سلیمانی بنا کر اسی پر دجال کی تاج پوشی کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس پتھر پر بٹھا کر ہم دجال کے سر پہ تاج باندھیں گے. اسے وہ سلامتی کا بادشاہ کہتے ہیں. سلامتی کا بادشاہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ آ جائے گا تو ہمیں مسلمانوں سے سلامتی مل جائے گی, ہمیں امن مل جائے گا, ہم بالکل سکون سے ہو جائیں گے. وہ ایک مسلمان کو ٹھکاتے لگا دے گا. آج مسلمان ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے, کبھی یہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی وہاں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے یہاں اس پتھر کی اہمیت ہے اور وہ ہیکل سلیمانی کے لیے تڑپ رہے ہیں. انہوں نے ویڈیو جاری کی ہے اور اپنے نوجوانوں کو دکھایا. انہوں نے پیچھے کچھ نوجوان رو رہے ہیں, دیواریں گریا پہ آنسو مل رہے ہیں اور آ کر کے وہاں روتے ہیں کہ ہائے ہمارا ہیکل اب تک ٹوٹا پڑا ہوا ہے, اس کی حیثیت اب تک ناجائز تعمیر کی ہے. لہٰذا کچھ نوجوان کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں ارے روتے کیوں ہو, دیواریں گریا پہ آ کے آنسو کیوں بہاتے ہو. یہ وقت ہے اپنے ہاتھ میں اسلحہ اٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کریں. ان کی یہ تیاریاں اور ہماری نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہم اس طرح کی گفتگو نہ کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ سننے کے لیے تیار ہیں, نہ سنانے کے لیے تیار ہیں. قبۃ الصخرہ کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی جو پیلے رنگ کا گنبد ہے. سازش کے تحت اسے پوری دنیا کے اخبارات میں دیا جاتا ہے, کیلنڈروں پر دیا جاتا ہے. مسجد اقصی کی اصل تصویر بھی نہیں دی جاتی, اصل تصویر نہیں دی جاتی. آج نوجوانوں آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مسلم نوجوان کو بتاؤ کہ مسجد اقصی یہ ہے, وہ قبۃ الصخرہ ہے جس چٹان پر غلاف کو باندھا گیا ہے. یہودیوں کی سازش یہ ہے کہ وہ چپکے سے کسی بھی موقع پر مسجد اقصی کو ڈھا دیں, منہدم کر دیں اور ساری دنیا کا میڈیا لائیو ٹیلی کاسٹ کر یہ دکھا رہا ہو کہ مسجد اقصی تو موجود ہے, غلط پروپیگنڈا ہے یہ ہے مسجد اقصی, یہ بالکل ٹھیک ہے. کس کس سازش کا ہم ذکر کریں, کون کون سی بات بتائیں. اب جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت سے مقامات پر لوگ کہتے ہیں میاں یہ تو ہر جگہ یہودی نظر آتے ہیں. ذرا قرآن پڑھیے. 2/3 قرآن یہودیوں کے تذکرے پر مبنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے مرحمت الکبریٰ کہا ہے اور جسے عیسائی آرمی کا ڈاؤن کہہ رہے ہیں, جو جنگ عظیم ہونے والی ہے, جسے تیسری جنگ عظیم کہا جا رہا ہے, وہ یہود اور مسلمان کے درمیان ہی تو مارکا ہے جس میں دجال کو آ جانا ہے. اس کی پشت پر یہودی تو کھڑے ہوں گے. تو آج ہم کیوں نہ تذکرہ کریں اس کا, ان کی سازشوں کا ہم ذکر کیوں نہ کریں. ایک طرف ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے تمام شہروں کو
شہروں کو اس ڈھنگ پر لانا چاہتے ہیں کہ جس ڈھنگ میں وہ اہل بنی اسرائیل میں تھے، اور ہمارے حکمرانوں کا عالم یہ ہے کہ ایک ایک نشانی اسلام کی مٹا کر کے کھرچ کر کے صاف کی جا رہی ہے اور ہماری علامتوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے بڑی سازش۔ ہمیں اپنے ایک ایک وراثت کی حفاظت کرنی ہوگی۔ جنگ میڈیا پر بھی چل رہی ہے، جنگ فیس بک پر چل رہی ہے، جنگ نیٹ پر چل رہی ہے، جنگ ویب سائٹ پر چل رہی ہے، جنگ دماغوں میں لڑی جا رہی ہے، اور جنگ زمین پر بھی لڑی جا رہی ہے، جنگ فضاؤں میں لڑی جا رہی ہے، جنگ سمندروں میں لڑی جا رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ مسلمان امت نے خلافت عثمانیہ تک عرب جزیرے کی بھی حفاظت کی؟ مسلمان حکمرانوں نے، ان حکمرانوں کو ہم کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان حکمرانوں نے جزیرہ عرب کی زمین کی بھی حفاظت کی اور سمندروں کی بھی حفاظت کی۔ رب کعبہ کی قسم، عثمانی ترکوں کے دور میں کوئی برطانیہ کا جہاز اور کسی عیسائی کا جہاز عرب ساگر میں نہیں آ سکتا تھا۔ عرب کے سمندروں کی بھی انہوں نے حفاظت کی تھی، رسول اللہ کے فرمان پہ عمل کیا تھا۔ آخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ جزیرہ عرب میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو جزیرہ عرب کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صرف عراق میں داخل نہیں ہوں گے اور خشکی میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے سمندر، ان کی کشتیاں عرب ساگر میں بھی داخل نہیں ہوں گی۔ اور آج ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں کہ عرب کے دو ٹکڑے کیے گئے، عرب کے دو ٹکڑے کیے گئے اور بیچ میں نہر سویز کھودی گئی تاکہ جزیرہ عرب کو دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ اس نہر سویز کے اندر آج کے حوثیوں کے اور امریکہ کے جنگی جہاز رہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی زمین کو واپس لینے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، وہ واجب القتل ہیں، ان کو کہیں بھی مار دینا ان کا فرض و ذمہ داری ہے۔ ان کی نظر میں بھی واجب القتل ہیں اور ہماری نظر میں بھی واجب القتل ہیں۔ اندازہ لگاؤ، اپنے دلوں کو جھانک کر دیکھو، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم ارض مقدس سے یہود و نصارہ کی فوجوں کو واپس نکالیں گے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہم مسجد اقصی کو واپس لیں گے، کوئی حق نہیں ہے کہ یہودی قوم یہاں پر رہے، ان کے اپنے کے عقیدے کے مطابق بھی یہودیوں کو وہاں بسنے کا اختیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے یہودی ایران کے اندر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے، یہ صہیونی طاقتیں ہیں، یہ صہیونی یہودی ہیں جو وہاں پر بسے ہوئے ہیں، انہیں کیا حق ہے کہ وہاں پر بسے؟ اس سرزمین پر انہیں بسنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان کی مخالفت ابتدائے اسلام میں مسلمانوں نے قبول نہیں کیا، ان کی ایمبیسی نہیں کھلتی تھی، لیکن آج حال یہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کے برف کھانے ملے۔ مسئلہ عرب کا نہیں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ قرآن کا ہے، یہ مسئلہ سنت کا ہے، یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ہے، یہ مسئلہ پوری ملت کا ہے، پوری ملت کا ہے۔ ملت کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ یہود و نصارہ وہاں خنزیر کا استعمال کر رہے ہیں، وہاں شرابیں پی جا رہی ہیں، وہاں کھلے عام جناکاریاں ہو رہی ہیں، وہاں کھلے عام وہ کام انجام دیے جا رہے ہیں جو زمین کے کسی ٹکڑے پر بھی جائز نہیں ہے، تو اس مقدس سرزمین پر کیسے جائز ہوں گے؟ حالات یہ ہے کہ وہاں کے امام اور وہاں کی عوام اور فلسطینی قوم اس سب کے سب پوری دنیا کو پکار رہی ہے۔ امام مسجد اقصی پوری دنیا کا دورہ کر چکے ہیں، ساری دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، کیا علی گڑھ اور کیا ندوۃ العلماء، کیا ہندوستان کا دہلی اور ساری دنیا کو پکار رہے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پکار پر لبیک نہیں کہتے۔ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ مسلم نوجوانوں کا قتل کیا جاتا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جغرافیہ کا عالم یہ ہے کہ ہم یہی نہیں کہیں مت پاتے، ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ مسجد اقصی کون سی ہے کہاں؟ اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا میرے دوستوں، یہ مسئلہ بھی بہت اہم ترین ہے۔ مسلم امت کا کھویا ہوا وقار، یہ زوال کا دور جب تک واپس نہیں آئے گا، جب تک پوری امت اس قبلہ اول کو واپس نہیں لیتی، خانہ کعبہ پر تو وہ نہیں چڑھائی کر پائیں گے، لیکن قبلہ اول کو واپس لینا
اہل اسلام کی ذمہ داری ہے اور جب تک اس سرزمین کو واپس نہ لیں اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے ان کو سلامی دے گی؟ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دیوانوں سے ہمیں محبت عطا فرمائے، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محبت نصیب فرمائے کہ جن لوگوں نے یہ قسمیں کھائی ہیں کہ ہم ارض مقدس کو یہود و نصارہ کے ناپاک وجود سے پاک کرائیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی قربانیاں دینی پڑے۔ یہ ہے صلاح الدین ایوبی کے جانشی، یہ ہے صحابہ کے جانشی، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشی۔ ان حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم اپنے اکابر کے سامنے بھی منہ دکھانے کے قابل ہونا چاہتے ہیں، اگر آج ہم مولانا قاسم نانوتوی سے اپنا رشتہ ظاہر کرتے ہیں اور دیوبند سے فارغ ہونے والا ہر شخص اپنے آپ کو قاسمی کہلاتا ہے کہ میری نسبت مولانا قاسم نانوتوی سے ہے، تو مولانا قاسم نانوتوی سے کل میدان قیامت میں وہ کیسے نظر ملائے گا؟ مولانا قاسم نانوتوی تو یہ کہیں گے کہ ہم نے خلافت عثمانیہ کے بچانے کے لیے ہندوستان بھر میں جھولی پھیلائی تھی، ہم نے اس کے لیے چندہ کیا تھا، ہم نے اس کی حمایت میں شاملی کے میدان میں ہم نکلے تھے اور ہم نے شاملی کے میدان میں انگریزوں سے مقابلہ کیا تھا، ہم نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے انگریزوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا، یہاں تک کہ ہماری آواز پر غیر مسلموں نے لبیک کہا تھا، یہاں تک کہ مہاتما گاندھی نے پوری زندگی انگریزوں کی بنائی ہوئی سلک نہیں پہنی، انگریزوں کا بنایا ہوا کپڑا نہیں پہنا، اس نے اپنے ہاتھ میں چرخا لے لیا اور چرخا لے کر وہ کاٹتا رہا کہ ہمیں انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑے کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہم نے نمک چھوڑو آندولن شروع کیا کہ ہمیں نمک استعمال نہیں کرنا ہے، یہاں تک کہ برادران وطن ہمارے ساتھ آ گئے۔ آج ہم کیا جواب دیں گے کہ وہ امریکہ، وہ برطانیہ، وہ ڈینمارک اور وہ اسرائیل جس نے خلافت کے ٹکڑے کر دیے، 16 لاکھ شہداء کی قربانی کے بعد، اربوں کے خون کی قربانی کے بعد، ڈاکٹر عبداللہ اعظم جیسے عظیم علماء کی شہادت کے بعد، جب 1994 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے سید احمد شہید کے خوابوں کی تعبیر کو زندہ کیا اور وہ شجر دوبارہ سے خلافت کا قائم ہوا، اس خلافت کو توڑنے والا امریکہ ہے۔ اس امریکہ کے ساتھ 42 ناٹو کے ملک ہیں اور کچھ مسلم منافقین ہیں، تو کیا ہندوستان کا مسلمان اگر جن کی پوزیشن میں نہ تھا، اگر ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، ان کے لیے چندہ اکٹھا نہ کر سکتا تھا، وہ حوصلے اور دل اس میں نہ تھا، کچھ جذبہ اور غیرت نہ تھی، تو کم سے کم امریکہ کی بنی ہوئی کوکا کولا، امریکہ کی بنی ہوئی کیمپا کولا، اسرائیل کی بنی ہوئی پیپسی، مرینڈا، فنٹا اور تھمس اپ، ان تمام کو کم سے کم ان کو تو بائیکاٹ کر سکتا تھا کہ اس کے سامنے شہد کے شربت نہ تھا، کہ اس کے سامنے دودھ نہ تھا، کہ اس کے سامنے جوس نہ تھا، کہ اس کے سامنے ناریل نہ تھا، اگر کچھ بھی نہ تھا تو کم سے کم وہ تازہ پانی کو پی سکتا تھا۔ اگر اتنی بھی ہماری غیرت نہ ہو تو پھر ہمارا وہ حال ہوگا جو اسی ملک میں تیموری خاندان کا ہوا۔ کہاں تیمور اور کہاں ان کا آخری بادشاہ؟ دلی کے لال قلعے میں غلام قادر روہیلا داخل ہوا خنجر لے کر، اور اس نے بادشاہ کی آنکھیں نکالی، ان کی بیویوں کے سامنے آنکھیں نکالی، خنجر سے قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد ان بیویوں کو جو شہزادیاں تھیں، ان بیٹیوں کو جن کے ہاتھ تک کسی نے نہیں دیکھے تھے، انہیں حکم دیا کہ ڈانس کرو، انہیں حکم دیا کہ ناچو۔ وہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس غلام قادر روہیلا کے سامنے ناچنے لگی۔ اس کے بعد غلام قادر روہیلا نے آزمانا چاہا کہ دیکھو ان میں کتنی غیرت باقی ہے، تو اس نے اپنے سونے کا ایک ڈھونگ کیا، آنکھیں بند کر کے سونے لگا، خنجر اس نے ادھر پھینک دیا، خراٹے لینے لگا۔ وہ سو رہا ہے لیکن وہ عورتیں برابر اپنی جگہ پر ناچ رہی ہیں یا کھڑی ہیں۔ تھوڑی دیر کے
کے بعد غلام قادر کو ہیلا اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے ان عورتوں سے کہا ارے میں سویا نہیں تھا، فوجی سوتا کہاں ہے، سپاہی تو جاگتا رہتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تمہارے اندر یہ غیرت موجود ہے کہ تم میرا خنجر اٹھاؤ اور میرا قتل کر دو، میں نے تمہارے شوہر کی آنکھیں نکالی ہے، میں نے تمہارے شوہر کا قتل کیا ہے، چاہے تم سب اکٹھی ہو جاؤ اور میرا خاتمہ کر دو۔ لہذا خنجر ہاتھ میں لے کر یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہاری غیرت کا اندازہ لینا چاہا تھا، لیکن غیرت تو جب ہوتی کہ جب موجود ہوتی۔ علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے غلام قادر و ہیلا کے نام سے ایک نظم لکھی ہے، اس پوری نظم کا آخری مصرع یہ ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو کم سے کم اتنی غیرت تو ہو کہ ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، اتنا تو کر لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکے تو ہم اپنے اکابر کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لفظ اکابر کی ہم بات تو کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہم چل کر دکھائیں، تب ہم اپنے اکابر کو اپنا منہ دکھا پائیں گے، تب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ انہوں نے خلافت کے لیے موومنٹ چلائے، خلافت کے لیے انہوں نے اس ملک میں ماحول بنایا، آخری درجے کی کوشش کی، آخر اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی، نبی کے حکم کے مطابق اسے ٹوٹ جانا تھا، لیکن ان تک انہوں نے کوشش کی۔ اس ملک میں خلافت کی تحریکات چلی، بمبئی میں خلافت کمیٹی کا دفتر بنا، مولانا محمد علی جوہر جو اس وقت عالم نہ تھے، انگریزی پڑھنے والا نوجوان، آکسفورڈ میں پھنسانے والا نوجوان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والا نوجوان اگر سول نوکری میں جاتا تو انگریز اس کے قلم کو چومتے اور سلامی دیتے، لیکن اس نے اپنی ماں کے کہنے پر جب ماں نے یہ کہا تھا میرے بیٹے خلافت ٹوٹ رہی ہے، خلافت ختم ہو رہی ہے، خلافت کے بچانے کے لیے اے بیٹے تیرے قلم کی ضرورت ہے، تیری زبان کی ضرورت ہے، تیرے لہو کی ضرورت ہے، تیرے آنکھوں کی ضرورت ہے۔ تو اس کی ٹوٹی پھوٹی ماں نے ٹوٹی پھوٹی ان کی زبان میں ایک نظم لکھی جو آج بھی محمد علی جوہر کی سیرت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی اس نظم کو اتنا قبول فرمایا کہ بڑے بڑے جلسوں میں، بڑی بڑی کانفرنسوں میں اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں وہ مصرع گنگنایا گیا کہ بولی شوکت علی کی اماں جان بیٹا خلافت کو دے دو۔ آج تو خلافت کا نام دینا جرم ہے، خلافت کی بات مت کرنا مولانا، اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کون خارج کرے گا؟ مجھے اتھارٹی ہے آپ کو اسلام سے خارج کرنے کی، خلافت کی بات مت کرنا، نہیں مت چھیڑنا۔ وہ خلافت کے بچانے کے لیے انگریزی ساری چلائے گئے، لکھا کامریڈ اخبار، اردو کا ہمدرد اخبار، اور جب برطانیہ نے دھمکی دی خلافت عثمانیہ کو کہ ہوش میں آ جا ورنہ تیرے ٹکڑے مچا دیں گے، محمد علی جوہر نے 36 گھنٹے جاگ کر ایک مضمون لکھا کہ وہ اپنے دوستوں کو دکھایا کہ میں اس مضمون کو چھاپنا چاہتا ہوں، تو دوستوں کے پیروں کے نیچے کی زمین نکل گئی۔ کہا محمد علی یہ غضب نہ کرو، اس مضمون کے چھپتے ہی تمہارا اخبار بند ہو جائے گا اور تمہیں یہاں چھوڑا نہیں جائے گا۔ اے محمد علی اس مضمون کو تبدیل کر دو، اس میں یہ جملے جو لکھے ہیں یہ سچ ہیں۔ محمد علی جوہر نے یہ کہا 36 گھنٹے جاگ کر جو مضمون میں نے لکھا ہے میں اسے تبدیل نہیں کر سکتا، اس مضمون کو چھاپوں گا جو چاہے ہو جائے۔ مضمون چھپا، اس کے بعد پریس پر تالا ڈال دیا گیا، محمد علی جوہر کو گرفتار کیا گیا، جیل کی سلاخوں میں پہنچا دیا گیا، چھندواڑہ جیل کے اندر کو گئے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم انگریز کے تلوے نہیں چاٹ سکتے۔ آج ان کا آخری سفر آیا اور جب برطانیہ میں گول میز کانفرنس کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو بلایا جانا تھا تو ہندوستان کے مسلمانوں نے کہا ایک ہی ہستی ہے جو تمہاری ترجمانی کر سکتی ہے، ایک ہی شخص ہے جو تمہاری
हमारे दिल की बात कह सकता है। मोहम्मद अली को तैयार किया गया, बूढ़े हो चुके थे, अपनों में जख्म दिए, आंखों की बीनाई के लिए पैसे न थे, आंखों की बीनाई बड़ी मुश्किल से वापस आई, शुगर हो गया, बीमारी के आलम में रफीका सफर को साथ लिया, बरतानिया पहुंचे, गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस हो रही है, 18 घंटे मुसलसल अंग्रेजी में तकरीर की और तकरीर करके अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए और ये कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का नुमाइंदा बनकर आया हूँ, उनका तर्जमान बनकर आया हूँ, कोई सौदा नहीं होगा। एक ही बात है मोहम्मद अली की, अगर हिंदुस्तान वापस जाऊंगा तो आजादी का परवाना लेकर जाऊंगा, या तो आजादी का परवाना दो या मुझे किसी आजाद मुल्क में मरने के लिए, दफन होने के लिए जगह दो, गुलाम मुल्क में वापस मोहम्मद अली नहीं जाएगा। अल्लाह ने उनके दिल की आवाज को कबूल फरमाया। बरतानिया में हार्ट अटैक का दौरा हुआ, अल्लाह ताला ने कब की पूरी दुनिया के मुसलमान तड़प उठे, मोहम्मद अली का जनाजा हमें चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा मोहम्मद अली का जनाजा हमें चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली जिस मिट्टी से बना था, वो जिसके लिए कांपता था, वो जिसके लिए रोता था, वो जिसके लिए दिखता था, वो जिसके लिए पैदा हुआ था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी आग जो पूरी फरमाई, कहाँ दफन हुआ? बैतुल मुक़द्दस में दफन हुआ। शायर खमील हुसैनी मस्जिद अक़सा के इमाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई, आज भी अंबिया के पहलू में आराम फरमा रहा है। अपने अकाबिर के नक्शे कदम पर अगर हम चलने की बात करेंगे तो आज भी हमें खिलाफत की ताईद करनी होगी, और खिलाफत की ताईद में अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो दुश्मनों की मसनूआत का, उनकी बनाई हुई चीजों का हमें बाइकाट करना होगा, और हमें खिलाफत के लिए दुआ करनी होगी, और ये बताना होगा कि याद रखे सारी दुनिया, मुसलमानों का बंधन कोई नहीं तोड़ सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के बंधन में वो बंधे हुए हैं। लिहाजा हम सारी दुनिया के मुसलमान एक हैं, हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा क़िबला एक है, हमारी अज़ान एक है, हमारी नमाज जनाजा एक है। लिहाजा हम एक हैं, और इंशाअल्लाह अब जब के दुनिया में तकरीबन 90 साल के बाद खिलाफत की हवाएं चल रही हैं, खिलाफत की आवाज लग रही है, और 1994 में अल्लाह तबारक व तआला ने जालिमों के जुल्म के बावजूद, नाटो की ताकत के बावजूद, अक़वाम मुत्तहिदा की कुव्वत के बावजूद, अरब पर कब्जा हो जाने के बावजूद, इसराइल के बस जाने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फज़ल अता फरमाया कि खुरासान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खिलाफत को कायम कर दिया, जिसकी झलक पूरी दुनिया ने देखी। उस खिलाफत के खात्मे के लिए फिर बातिल इकट्ठा हुआ, लेकिन अल्लाह ताला का फज़ल है 2013 आते आते खिलाफत फिर मजबूत होने लगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल से अब खिलाफत की हवाएं पूरी दुनिया में चलने लगी। तो हिंदुस्तान के मुसलमानों का फर्ज ये है कि वो खिलाफत की बका के लिए खत्म नहीं हुई है, बका के लिए जो हमारी जिंदगी में कायम हुई है। जब खत्म हुई थी तो हम मौजूद नहीं थे, हमारे अकाबिर मौजूद थे, तो उसके लिए कुर्बानियां दे रहे थे, और जब कायम हुई है तो हमारी जिंदगी में कायम हुई है। लिहाजा उसके क़याम के लिए हमसे जो कुछ बन पड़ता है, हम जो कुछ तायीद कर सकते हैं, हम उसकी तायीद में लिखें, हम उसकी तायीद में पढ़ें, हम उसकी तायीद में छपे, हम अपने मदारिस में अपने तलबा को बताएं कि तुम्हारी जिंदगी का मकसद खिलाफत का क़याम है। खिलाफत की बिना दुनिया में फिर हो मुस्तवार अल्लाह कहीं से ढूंढ कर इस्लाम का तंगो जिगर नहीं तेरा नशे मंतर से सुल्तानी की गुंबद पर, तो शाही है पर तेरा सर पहाड़ों की चट्टानों। इसकी बात कीजिए, अपना झंडा पहचानिए, अपना मकसद जानिए। जमीन पर एक हद का कायम हो जाना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 साल की बरसात और बारिश से जो बरकतें नाजिल होती हैं, जमीन पर एक हद कायम होने पर 40 साल की बारिश के बराबर अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करता है। जहाँ हम अपने और गुनाह शुमार कराते हैं, हमारी ये खता है, हम ये मुजरिम हैं, इस गुनाह की हमें ये सजा दी जा रही है। क्या खिलाफत से दस्तबरदार हो जाना
کیا خلافت کا تصور دلوں سے مٹ جانا، کیا خلافت کے لیے بلکنا پڑکنا چھوڑ دینا یہ ہمارا جرم نہیں ہوگا؟ کیا یہ ہمارا گناہ نہیں ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وليس في عنقه بیعۃ، اگر کسی شخص کی موت آئی اور اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہیں ہے، یعنی اس نے امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، مات میتۃ جاہلیۃ، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ ہم جاہلیت کی موت مر رہے ہیں، ہم جاہلیت کی موت دم توڑ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں میاں ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، یہی جرم نہیں۔ سرکار اربا میں حضرت مولانا علی نے لکھا کہ خلافت کے ٹوٹنے کے بعد جب مورخین کسی کتاب کو لکھتے تھے، جب کتاب کے لکھنے والے کسی کتاب کو شروع کرتے تھے تو افسوس ظاہر کرتے تھے، ہائے افسوس کہ خلافت تو ختم ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا اور ہم بن خلیفہ کی زندگی گزار رہے ہیں، آج تو اس کا تصور بھی نہیں ہے، آج تو اس کا خیال بھی نہیں ہے، اب تو ہم نے کفر کے اماموں کو اپنا امام بنا رکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ ہمارے دین کی وفا یہ کریں گے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت کی تھی اپنی شہادت کے وقت، اے عثمان، اے عبد الرحمان بن عوف، 3 دن تک مشورہ کرنا، 3 راتیں نہ گزرے کہ چوتھے دن تمہارا امیر تیار ہو جانا چاہیے۔ 3 دن مشورہ ہوا اور چوتھے دن حضرت عثمان غنی کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا۔ ارے کیا وجہ تھی کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے، ابھی قبر نہیں کھلی، ابھی کفن اور دفن کی تیاریاں نہیں ہوئی کہ صحیفہ بنی ساعدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے مسئلے کو حل کر لیا۔ اتنا اہم مسئلہ ذرا اندازہ لگائیے کہ بن امیر کے ہمارے جمعے کی ذرا حیثیت تو بتائیے، ہمارے نکاح کی حیثیت تو بتائیے، ابن تیمیہ سے پوچھیے تو صحیح، فقہ کی کتابوں کو پڑھیے تو صحیح، عوام کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ امیر کا مقام کیا ہے، امیر کی اتھارٹی کیا ہے، امیر کا کتنا اونچا مقام ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا برکتیں نافذ ہوتی ہیں۔ جب زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نافذ نہ ہو، روزانہ چوریاں ہو رہی ہو اور کوئی ہاتھ نہ کاٹا جائے، روزانہ زنا ہو رہے ہو اور کسی کی دور پہ کوڑا نہ لگایا جائے، شراب کے کام ہوٹلوں میں چھڑک رہے ہو اور کسی پر شراب کی حد قائم نہ کی جائے، تہمتیں لگ رہی ہو اور تہمتیں لگانے والوں کو کوئی سزا نہ دی جائے، روزانہ قتل ہو رہے ہو اور قاتل سے قصاص نہ لیا جائے، تو کیا یہ جرم نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کسے چھوڑا؟ مائدہ اسلامی پر حد لگی، مائدہ اسلامی پر حد لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں پر حد قائم کی، کیا وہاں چور کو چھوڑ دیا گیا؟ آج پورے ہوئے زمین پر کہاں ہے حدود، کہاں ہے اتحاد، کہاں ہے وہ تمام کی تمام چیزیں؟ باطل نظام کے تحت ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہمارے ماتھے پر کیوں تک نہیں لگتی، ہمیں ہمارے دل میں احساس پیدا تک نہیں ہوتا۔ لہذا عزیزوں، ساتھیوں اور دوستوں، آخری نصیحت اور آخری وصیت اپنے آپ کو بھی اور امت مسلمہ کو یہ ہے کہ وہ اس طرف میں جیے، وہ اس فکر میں جیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ خلافت کے قیام کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا لہو قبول فرمائے، ہمارے آنسو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جذبوں کو قبول فرمائے۔ اس دیش انشاءاللہ العظیم لگ چکا ہے، اس دیش تیار ہو چکا ہے۔ دنیا میں جو حالات اللہ کو پیدا کر رہے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کے روکنے سے نہیں رکیں گے۔ شام کے حالات میں نے پیدا نہیں کیے، عراق کے حالات آپ نے پیدا نہیں کیے، ملک یمن میں جو حالات ہوئے ہیں وہ آپ نے پیدا نہیں کیے، برما میں جو کچھ ہوا وہ میں نے اور آپ نے پیدا نہیں کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح یہ کس کے رنگ کی خوشبو ہے، یہ آسمان کیوں سرخ ہو رہا ہے، یہ لہو کی سرخی آسمان تک کیا پہنچی ہے۔ انشاءاللہ یہ لہو رنگ لے کر کے آئے گا، مسلمانوں کی قربانیاں رنگ لے کر کے آئیں گی، آہیں رنگ لے کر کے آئیں گی،
بس ہم اتنا سمجھنا شروع کر دیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ جو امریکہ کی جیل میں ہیں، جن کو 87 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جس کے 9 ماہ کے بچے سے لے کر کے اس پر ظلم و ستم کیا گیا ہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ کو جانتے ہوں یا اس کو پڑھتے ہوں؟ یہی تو ہماری کمی ہے۔ ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہائے علامہ اقبال ہوتے تو آج لکھتے آتی، وہ ہوتے تو لکھتے، وہ ہوتے تو جانتے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ ہم کیوں لکھیں گے؟ ہم تو اپنے مقصد کے لیے لکھیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح سوچ اور سمجھ نصیب فرمائے۔ آپ حضرات تشریف لائے، میرا 1 گھنٹہ کے بولنے کا ارادہ تھا، لیکن اللہ نے تو کہلوانا تھا وہ کہا۔ بس آخری بات یہ ہے کہ اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو۔ بار بار اللہ نے کہا ہے وَلَا تَخَافُوهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَخَافُونِي، مجھ سے ڈرو۔ بار بار اللہ نے کہا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہمیں چاہیے، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے تو رب کعبہ کی قسم ہم کسی چیز سے نہیں ڈر سکتے۔ اگر ہم دنیا سے ڈرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے تقویٰ کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم بندر سے ڈر رہے ہیں، ہم دنیا سے ڈر رہے ہیں۔ ہم جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا شروع کریں گے اس دن دنیا کی کوئی طاقت ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ جب ہمیں یہ خبریں آئیں کہ آپ بڑی زبردست سازشیں چل رہی ہیں، صحابہ اکرام سے کہا گیا ان الناس قد جمعوا لکم، تمہارے خلاف مورچہ بندی ہو رہی ہے، تمہارے خلاف اجتماعیت اکٹھی ہو رہی ہے، تو ان سے ڈر جاؤ، لہذا خبر آ جاؤ۔ تو صحابہ اکرام نے اس خبر میں صحابہ اکرام کو کیا کیا؟ صحابہ اکرام کا ایمان بڑھ گیا۔ اس خبر میں زیادہ ایمان، ان کا ایمان بڑھا دیا اس خبر نے، وہ گھبرائے نہیں، اور ان کی زبان پر کیا آیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وکیل ہے، وکیل ہے اور کافی ہے۔ بس جب کبھی پتہ چلے یہ کچھ ہو رہا ہے دنیا میں تو سمجھو کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آنے والی۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا غياث المستضيفين، يا ربنا ورب العالمين۔ اے الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے رب ذوالجلال ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ تجھ سے محبت کرنے والی یہ قوم، تیری مرضی کو تلاش کرنے والے نوجوان، اے مولا آج پھر دوسری رات میں بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر چلے آئے، اپنے آرام اور نیند کو قربان کر کے چلے آئے۔ اے رب ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کے پاکیزہ جذبوں کے بدولت ہمارے دل کی زنگ کو دھو کر کے صاف فرما دے۔ اے مولا یہ بڑے مخلص ہیں، اے رب کریم یہ بڑے تیرے چاہنے والے ہیں، ان کے دل علماء کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دم سے مسجدوں میں آبادیاں ہیں، ان کے دم سے مسجدوں کی میناریں قائم ہیں، انہی کے دم سے مولا کریم مدارس کا نظام چل رہا ہے۔ یہی بیواؤں کو دینے والے، یہی کمزوروں کو دینے والے ہیں۔ اے مولا کریم آج ہم ان میں سے چند کے گھروں پر پہنچے اور ہم نے یہ کہا اے مسلمانوں مظفر نگر کی بہن اور بیٹیوں کے لیے تمہاری امداد اور تعاون کی ضرورت ہے۔ تو یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، سامنے قربانی کا تقاضا بھی ہے، لیکن پھر بھی 49,000 روپے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دے کر، اپنے بھائیوں کے لیے دے کر اے مولا تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے عطیے کو قبول فرما۔ ہم نے اپنے ادارے کا تقاضا رکھا اور 26,000 روپے ہمیں دے کر انہوں نے کہا کہ ہماری بھی اس میں حصے داری فرما لیجیے۔ اے مولا کریم یہ کمزور بھی ہیں، بے سہارا بھی ہیں، لیکن تیرے دین پر خرچ کرنے والے ہیں، ان کے اس مال کو قبول فرما۔ اے مولا ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان حضرات کے جذبوں کو قبول فرما۔ اے رب کریم ان کے نیک ارادوں کو پورا فرما۔
ہماری بستیوں کو امن و امان عطا فرما، ظالموں کے شر سے حفاظت فرما، اے مولا بری نظروں سے حفاظت فرما، اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھ لے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے مولا فلسطین سے لے کر کے روئے زمین کے ایک حصے تک جہاں کہیں بھی تیرے معصوم بندوں پر اور تیرے بے گناہ بندوں پر اور مولا کریم تیرے ماننے والوں پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تو ان کی گردنوں کو ناپ لے، اے مولا ان کو تو اپنا عذاب کا مزہ چکھا دے، اے رب انہیں اپنی گرفت میں لے لے، ان پہ اپنا قہر نازل فرما، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کی قوت کو ریزہ ریزہ کر دے، ان کی اجتماعیت کو پارا پارا کر دے، اے مولا کریم ان کو جکڑ لے اور انہیں فرعون کی طرح پکڑ لے، انہیں نمرود کی طرح ہلاک فرما دے، انہیں قوم عاد اور ثمود کی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دے، اے مولا ابو جہل کی طرح ان کے غرور کو خاک میں ملا دے، اے مولا امت کے بچوں کی دعائیں قبول فرما، امت کی ماؤں کی دعائیں قبول فرما، بوڑھاپے اور بوڑھی ہڈیوں کی دعائیں قبول فرما، قیدیوں کی دعائیں قبول فرما، غازیوں کی دعائیں قبول فرما، شہادت سے پہلے جو شہیدوں نے دعائیں مانگی ہیں اے مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما، جو مسلم نوجوان جیل کی قیدوں میں ہیں، جیل کے اندھیریوں میں ہیں، کال کوٹریوں میں ہیں، اے مولا ان کی آزادی کے فیصلے فرما، انہیں آزاد کرانے والے امت مسلمہ کی جیالیں پیدا فرما، اے رب الجلال انہیں آزادی دلانے کے لیے محمد بن قاسم کے جانشینوں کو پھر سے پیدا فرما، اور جو جھوٹے مقدمات میں گھر لیے گئے اے مولا ان پر کیس لگا دیے گئے انہیں بری ہونے کی اے رب کریم راہ پیدا فرما، ان کو بری ہونے کے پروانے نصیب فرما، حاجیوں کا حج قبول فرما، عمرہ کرنے والوں کی عمرے قبول فرما، اے مولا قرآن پڑھانے والوں کی قرآن کے پڑھانے کی نیت اور ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے رب ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کر زندگی کی ساری دعائیں قبول فرما، جو بچپن میں مانگی وہ، جو جوانی میں مانگی وہ بھی، اور جو آج مانگ رہے ہیں وہ بھی، اور اب تک جب بھی جہاں جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں ساری دعاؤں کو اے مولا اس مجمع کے مخلصین کے سجدے اور سفید میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔